اس کائنات میں ہمارے علاوہ کیا کوئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان نے صدیوں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، اور سائنسدان اس کے مناسب جواب کی تلاش میں لگے رہے ہیں۔ لیکن اب ایک چیز جان لیں، اگر خلا میں کوئی مخلوق ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ کسی سازگار خطے میں ملے گی۔ سازگار خطہ کسی ستارے کے گرد اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ بہت گرمی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈ ہو۔ خلائی مخلوق کی زندگی کے ساتھ ہماری دلچسپی گلیلیو کی نئی دوربین کے بعد شروع ہوئی، جس سے ہمیں 17ویں صدی کے آغاز میں آسمانوں میں دیکھنے کی سہولت ملی۔ شروع میں چاند پر نظر آنے والے دھبوں کو سمندر سمجھا گیا، اور یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید ان میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دھبے سمندر نہیں ہیں، بلکہ چاند کی سطح پر شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے وجود میں آنے والے گڑھے ہیں۔ ماہر فلکیات ولیم ہرشل نے سن 1870 کی دہائی میں کہا تھا کہ سرخ سیارے یعنی مریخ پر رہنے والے مریخی باشندے انسانوں کے مقابلے میں طویل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ طاقتور دوربینوں کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے حجم کے ساتھ ساتھ اس کے موسم اور دنوں کی لمبائی کا تخمینہ لگایا۔ ولیم ہرشل کا کہنا ہے کہ سرخ سیارہ ہمارے سیارے کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہے، چنانچہ اس میں کم کشش ثقل ہے، جس کا مطلب ہے کہ مریخ کے باسیوں کے قد لمبے ہوں گے۔ مشہور جرمن فلاسفر ایمانوئل کانٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ خلائی مخلوق کی ذہانت کا تعلق اس کے سورج سے فاصلے پر منحصر ہے۔ چونکہ عطارد سورج سے قریب ہے، اس لیے اس کے باسی احمق، جبکہ زحل کے باشندے انتہائی ذہین ہوں گے۔ یاد رہے کہ عطارد اور زحل ایمانوئل کانٹ کے زمانے میں دریافت شدہ سورج سے سب سے دور سیارے تھے۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک پادری اور سائنس کے استاد سمجھے جانے والے ٹامس ڈیوک نے سن 1848 میں نظام شمسی کے اندر رہنے والی خلائی مخلوق کے تعداد کا حساب لگانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیارے اتنے ہی گنجان آباد ہوں جتنا اس وقت کا انگلینڈ تھا، تو 280 افراد فی مربع میل کے حساب سے شمسی نظام کی کل آبادی 22,000 ارب ہونی چاہیے۔ خلائی ماہرین کا تخمینہ ہے صرف ہماری کہکشاں میں زمین جیسے 40 ارب سیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ اب تک ان میں سے 3,800 کے قریب سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں۔ تاہم اگر آپ پوری کہکشاں کی پیمائش کریں تو اس میں اربوں سال لگ سکتے ہیں۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پائے جانے والے سارے کے سارے سیارے بنجر نہیں ہو سکتے، اور کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہونے کا امکان ہے۔ ایک طریقہ ایسی گیسز کا کھوج لگانا ہے جو جاندار پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کی فضا میں پائے جانے والی میتھین کا بڑا حصہ جانوروں کا پیدا کردہ ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی تلاش کے لیے کسی ستارے کے گرد گھومنے والے ان سیاروں پر توجہ مرکوز کی جائے جو ایسے سازگار خطے میں آتے ہیں جو نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا۔ ہماری زمین سورج کے گرد ایسے ہی خطے میں گردش کر رہی ہے۔ سائنسدانوں نے ہم سے قریب ترین ستارے پر ایکسیما سینچری کے گرد ایک ایسے ہی مدار کا پتہ چلایا ہے جہاں ایک سیارہ گھوم رہا ہے۔
زمین پر انسان کی ثقافت کی عمر 10,000 برس سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ جدید سائنس کی ابتدا صرف چند صدیاں قبل ہوئی۔ لیکن اگر کائنات میں کہیں ذہین مخلوق موجود ہوئی تو وہ ممکنہ طور پر انسانوں سے لاکھوں یا کروڑوں برس زیادہ ترقی یافتہ ہوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیاتیاتی وجود پر انحصار نہ کرتی ہوں اور مکمل طور پر روبوٹس کا روپ دھار چکے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں کسی سازگار خطے میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ توانائی حاصل کرنے کے لیے پھر بھی انہیں کسی ستارے یا پھر بلیک ہول کے قریب رہنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔